بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے بلا تاخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں وکیل صحابہ، مداح صحابہ، مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا محمد وقاص فاروقی صاحب، ان کے آنے سے قبل بس اتنا ہی کہوں گا، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا یام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پلہ تھام صحابہ کا۔ آئیے اس شعر کا نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے، ہاتھوں کو لہرا کر اس شعر کا آپ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے وکیل صحابہ کا آپ استقبال کیجئے تاکہ وقاص فاروقی صاحب کو پتا چل جائے کہ یہ جنگ جنگویوں کا ہے۔ آئیے میرا ساتھ دیجئے، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ لمبی چوڑی تقریر کرنے کا وقت بالکل میسر نہیں، میں چند منٹوں میں دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک موضوع جو میں اپنے ذہن میں لے کر کے آیا تھا، ایک موضوع جو میرے شیخ مولانا سرفراز حاضر صاحب نے میرے ذمے لگا دیا، میں ان دونوں موضوعوں کو اگر جوڑ کر کے ایک موضوع کا نام دوں تو آج کی گفتگو کا عنوان ہے ماں عائشہ اور بیٹا علی۔ سبحان اللہ، اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ ماں بھی اعلیٰ اور بولو بیٹا بھی۔ ذرا جوان ہو کے شیر خدا دا تذکرہ ہونا ہے تو ذرا شیر بن کے اونچی آنکھوں، بیٹا بھی، ماں بھی اعلیٰ اور بیٹا بھی۔ دنیا کائنات کے اندر عورتیں تو بہت سی آئی ہیں، لیکن جو عظمت، شان اور مقام کائنات کے پروردگار نے تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا ہے، وہ شان کائنات کے پروردگار نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر بتلائیں تو صحیح، آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟
سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو میرے نبی کے لب ہی لے، میرے نبی نے اپنی کوثر و تسلیم سے دلی ہوئی زبان سے اعلان فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں میں دنیا کائنات کے اندر سب سے زیادہ پیار اپنی زوجہ عائشہ کے ساتھ کرتا ہوں۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ جسے اس بات پر فخر ہے نا کہ میں بیٹا ہوں امی عائشہ کا، وہ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ جو اس بات پر راضی ہے کہ میں بیٹا امی عائشہ کا، وہ خوش ہو کر کے کہے سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا سیدہ عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں میں تجھے امی عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا، کیونکہ امی عائشہ مومنوں کی ماں ہے، تجھے میں امی عائشہ کا بیٹا مان لوں اس کا معنی یہ ہے میں تجھے مومن مان لوں۔ نہیں نہیں نہیں، تو نہ مومن ہے نہ تو امی عائشہ کا بیٹا ہے، جو حلالی مومن بیٹا ہے اور جسے اس بات پر فخر ہے کہ میں بیٹا امی عائشہ کا، اونچی کہے سبحان اللہ۔ اور کون امی عائشہ؟ عتیقہ کائنات امی عائشہ، عفیفہ کائنات امی عائشہ، عالمہ کائنات امی عائشہ، مفسرہ کائنات امی عائشہ، محدثہ کائنات امی عائشہ، مفتیہ کائنات امی عائشہ، محسنہ کائنات امی عائشہ، تیری اور میری امی جان امی عائشہ، رازدار پیغمبر امی عائشہ، جدہ فاطمہ الزہرا امی عائشہ، حسنین کریمین کی نانی امی عائشہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عزت امی عائشہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا وقار امی عائشہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا لباس امی عائشہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ امی عائشہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی محبوبہ امی عائشہ، 2210 احادیث کی حافظہ امی عائشہ، کئی صحابہ کی استاد امی عائشہ، جن کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کا پروردگار خود کلام کرتا ہے امی عائشہ، جن کے بستر پر جبریل رب کا سلام لے کر کے آتا ہے امی عائشہ، جن کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کا پروردگار قرآن پاک کی 17 آیات نازل کر دیتا ہے امی عائشہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر انسان نے کسی کی عظمت کو پہچاننا ہو تو خاندان سے پتہ چلتا ہے۔ امی عائشہ کا خاندان دیکھیے، آپ کے بابا ابو بکر بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، آپ کے دادا ابو قحافہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، آپ کے بھائی عبد الرحمن بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، آپ کی بہن اسماء بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی صحابیہ، آپ کی اماں ام روبان بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، اور خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ ہیں، خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عزت ہیں، خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا وقار ہیں۔ اور یہ نکاح ہوا تو کیسے ہوا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یا عائش اریتو کی فلم نامی سلاسل یالین، عائشہ ایک رات میں سویا ہوا، آرام کی نیند سویا ہوا، جبریل میرے پاس آیا، جبریل کے ہاتھ کے اندر ایک سبز رنگ کا رومال تھا، اس نے سبز رنگ کے رومال سے ایک تصویر کو نکالا، میرے سامنے پیش کی، عرض کرتے محبوبہ اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ کائنات کے پروردگار نے آپ کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ رات گزر گئی، جبریل چلا گیا، دوسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا، تصویر لے کر کے آیا، تیسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا، تصویر لے کر کے آیا۔ میں نے کہا اگر اللہ نے فیصلہ کر دیے میرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گا، پھر وقت گزرا، تیرا اور میرا نکاح ہو گیا۔ میرے نبی فرماتے
فرماتے ہیں عائشہ جب پہلی نگاہ اٹھا کر کے میں نے تیرے چہرے کو دیکھا مجھے معلوم پڑ گیا یہ تو وہی چہرہ ہے جس چہرے کی تصویر لے کر کے جبریل 3 راتیں میرے پاس آیا کرتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے مجھے کہنے دیجئے کسی کے رشتے کا انتخاب کرے تو بابا کرتے، کسی کے رشتے کا انتخاب کرے تو دادا کرتے، کسی کے رشتے کا انتخاب کرے تو نانا کرتے، کسی کے رشتے کا انتخاب کرے تو اساتذہ کرتے۔ میں امی عائشہ کی عزت پر، میں امی عائشہ کی عظمت پر، میں امی عائشہ کی رفت پر، میں امی عائشہ کی بلندی پر قربان جاؤں جن کے رشتے کا انتخاب بھی کیے تو کائنات کے پروردگار نے کیا ہے، اور انتخاب کیا، انتخاب لاجواب کیا، وہ دلہا تلاش کیا جس جیسا دلہا نہ کائنات میں آیا، نہ رب نے بنایا، نہ قیامت تلک کے لیے بنانا ہے۔ اسی لیے تو میں بھی کہتا ہوں کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا۔ کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا۔ ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ دلہا میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ تجھے کسی اور کا گھر نہیں ملا، تو کسی بیوی، کسی سکھ کی بیوی کی بات نہیں کرتا، کسی عیسائی کی بیوی کی بات نہیں کرتا، تو جب بھی بات کرتے میرے نبی کی عزت پر بات کرتا ہے، میرے نبی کے گھر پر بات کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر دلہا تلاش کیا، دلہا رب کعبہ کی قسم ہے ایسا دلہا نہ کائنات میں آیا، نہ رب نے بنایا، نہ قیامت تلک کے لیے بنانا ہے۔ یہی وہ دلہا ہے جس کو دیکھ کر کے جبریل نے کہا تھا کلبت مشارق الارض و مغاربہا، اے اللہ کے پاک پیغمبر میں نے زمین و زمان کو دیکھا ہے، میں نے کون و مکان کو دیکھا ہے، میں نے شمس و قمر کو دیکھا ہے، میں نے بر و بحر کو دیکھا ہے، میں نے زمین کی پستی آسمان کی بلندی کو دیکھا ہے، میں نے ساری کائنات کا حسن دیکھا، ساری کائنات کا جمال دیکھا ہے، میں نے حضرت آدم کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، اور میں نے اسے بھی دیکھا جس کے دیکھنے والوں نے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ میں نے حسن یوسف بھی دیکھا، حسن ابراہیم بھی دیکھا، میں نے حسن موسیٰ بھی دیکھا، میں نے حسن عیسیٰ بھی دیکھا، میں ساری کائنات کا حسن دیکھایا، ساری کائنات کا جمال دیکھایا، میں نے مشرق بھی دیکھا، میں نے مغرب بھی دیکھا، میں نے شمال بھی دیکھا، میں نے جنوب بھی دیکھا، میں نے زمین کی پستی بھی دیکھی، میں نے آسمان کی بلندی بھی دیکھی، میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں، لیکن اے اللہ کے پاک پیغمبر لم ارا احسن منکا، میں نے آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر جمیل نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر با کمال نہیں دیکھا۔ کائنات کے پروردگار نے بھی اعلان کر دیا اور جبریل تو میرے نبی جیسا حسین و جمیل دیکھتا بھی کیسے، میں نے اپنے نبی جیسا حسین و جمیل دوسرا پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ آپ جیسا دلہا کائنات نے بولو آیا، اچھی بولو آیا۔ اور اگلی بات سنیے، محبت اس انداز کی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں صحیح البخاری کی روایت، میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ انی لأعلم اذا کنت عنی راضیتن، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم اس سے راضی ہوتی ہے، مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے جب تم اس سے خفا ہوتی ہے، مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کرتی ہیں محبوبہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں تو اظہار بھی نہیں کرتی ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب تم اس سے خفا ہوتی ہے، قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے
رب ابراہیم کی قسم ہے، جب تم اس سے راضی ہوتی ہے قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے رب محمد کی قسم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آئیے میں آپ کو آگے لے کر کے چلتا ہوں اور بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ میں نے انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں اپنی بات کو کلوز کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کون؟ امی عائشہ صدیقہ کائنات امی عائشہ، عتیقہ کائنات امی عائشہ، عفیفہ کائنات امی عائشہ، عالمہ کائنات امی عائشہ۔ اور دیکھئے تو صحیح نا، میری امی جان پر جب تہمت لگا دی گئی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کبھی کسی سے مشورہ کرتے، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا آپ بی بی تبدیل فرما لیجئے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، لیکن ایک مشورہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم سے بھی کیا۔ عمر تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں؟ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں محبوبہ اپنی رائے تو بعد میں دوں گا، پہلے آپ بتائیے نا آپ کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ کیا ابو بکر کے مشورے کے ساتھ ہوا؟ کہا نہیں نہیں۔ کیا عثمان غنی نے کروایا؟ کہا نہیں نہیں۔ کیا مولا علی نے کروایا؟ کہا نہیں نہیں، بلکہ جبریل آیا، تصویر لے کر کے میرے پاس آیا، میرا نکاح عائشہ کے ساتھ کائنات کے پروردگار نے کروایا، کائنات کے پروردگار کے آرڈر کے ساتھ ہوا، اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا۔ تو پھر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں محبوبہ اگر آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کائنات کے پروردگار نے کروایا ہے، پھر فاروق اعظم کا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ غلط عورتیں غلط مردوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اور میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا بستر پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا چلنا پاک۔ رب کعبہ کی قسم، ابھی فاروق اعظم زمین پر گفتگو کر رہا تھا، کائنات کے پروردگار نے اعلان کرتے ہوئے جبریل کو آواز دی، اور جبریل جلدی آ جلدی آ۔ جبریل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا غلام کائنات کے پروردگار کے سامنے حاضر ہوا۔ میرے تخیل کے ساتھ چلیے گا، جبریل کو کائنات کے پروردگار نے کہا ہوگا جبریل جلدی زمین پر میرے محبوب پیغمبر کے پاس چلا جا۔ جبریل نے کہا ہوگا اے کائنات کے پروردگار کوئی قرآن کی آیت دیجئے، کوئی حکم دیجئے تو لے کر کے جاؤں۔ جبریل کو بات سن کر کے کائنات کے پروردگار نے اعلان کر کے کہا ہوگا جبریل زمین پر چلا جا، جو فاروق اعظم گفتگو کر رہا ہے ریکارڈ کر کے لے کر کے آ جا، میں قرآن بنا کر کے نازل کر دیتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو فاروق اعظم نے زمین پر گفتگو کی، اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کر دی ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اس لیے تو میں بھی کہا کرتا ہوں نا کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، جتنا آقا اور صدیق میں
پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکاں عائشہ، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ اور جو بھونکے تیرے پاک کردار پر کھینچ دیں گے ہم ایسی زبان عائشہ۔ اور ماں عائشہ بھی اعلیٰ، اور بولو ماں عائشہ کا بیٹا بھی اونچی بولو۔ آخری 5-7 منٹ میں بات جلدی، آپ ڈھیلے پڑ گئے تو بات ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ مولا علی کا تذکرہ سننا چاہتے ہو، ذرا خوش ہو کر کے کہیں سبحان اللہ، ایک بار پھر کہیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، کون مولا علی ہیں؟ 6 سال کی عمر میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، من سبا علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو برا کہا، اور جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا یا علی انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اور جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا علی تجھ سے پیار کرنے والا مومن ہے اور تجھ سے نفرت کرنے والا منافق ہے، اپنے اپنے دلوں کو چیک کیجئے، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ رب کا احسان ہے، ہمارے دلوں کے اندر حضرت علی کا پیار، حضرت علی کی محبت ہے۔ 6 سال کی عمر میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، اور جب میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا پھر حضرت علی نے میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ حضر میں حضرت علی میرے نبی کے ساتھ ہیں، سفر میں علی نبی کے ساتھ ہیں، مکہ میں علی نبی کے ساتھ ہیں، بازار میں علی نبی کے ساتھ ہیں، تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہیں، پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، مارے کھانے کے اندر علی نبی کے ساتھ ہیں، تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہیں، مدینہ کے 10 سالوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مدینہ کے 10 سالوں میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 27 جنگیں لڑی ہیں، ان 27 جنگوں میں سے 26 جنگوں کے اندر علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہیں، احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہیں، خندق کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، حنین کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، یرموک کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، اور خیبر کے میدان میں میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، یہ خیبر کا میدان ہے، خیبر کے 12 قلعے ہیں، 12 قلعوں میں سے 11 قلعے فتح ہو چکے ہیں، آخری قلعہ فتح نہیں ہو رہا، صحابہ جاتے ہیں لوٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں صبح جھنڈا میں اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہمیں ساری رات نیند نہیں آئی، نہ جانیں گے عصمت والا جھنڈا، یہ عزت والا جھنڈا، یہ رفت والا جھنڈا، یہ بلندی والا جھنڈا نہ جانے کس کی قسمت میں آئے گا۔ صبح کا سویرا ہوا، تمام صحابہ کرام صفوں کے اندر موجود ہے، حضرت ابو بکر جیسے اکابر صحابہ موجود ہے، حضرت عمر جیسے اکابر صحابہ موجود ہے، اور حضرت عمر کے دل کی خواہش اور تمنا یہ ہے اے کاش
کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے، یہ پرچم مجھے مل جائے۔ حضرت عمر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کے اپنے نبی کو دکھا رہے کہ ہم بھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن میرے نبی نے تمام صحابہ کرام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میرے نبی کی زبان اطہر پر ایک نام آیا جس نام کا عنوان آج میری زبان پر آیا۔ میرے نبی پوچھتے ہیں اور سبھی نظر آتے ہیں، میرا ویر علی کہاں، میرا پیارا علی کہاں؟ بتلایا جاتا ہے حضرت علی کی آنکھیں دکھتی ہیں، حضرت علی بیمار ہیں، خیمے کے اندر موجود ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ علی آئے، عرض کیا محبوبہ حاضر ہوں۔ علی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں مرض ہے۔ میرے نبی نے چیک اپ کیا، میرے نبی نے چیک اپ کرنے کے بعد میرے نبی نے میڈیسن دی، اور جو میڈیسن میرے نبی کی ہے وہ فوری اثر کرتی ہے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں جب سے میری آنکھوں پر میرے نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے، پھر ساری زندگی گزر گئی، کبھی میری آنکھوں میں درد نہیں ہوا، میری روشنی تیز ہو چکی۔ علی اب کیا حال ہے؟ اے اللہ کے نبی حشاش بشاش آپ کا غلام حاضر ہے، یہ لیجئے اسلام کا پرچم، یہ دین کا پرچم، اللہ کی عزت کا پرچم، لا الہ الا اللہ کا پرچم، جہاد فی سبیل اللہ کا پرچم پکڑیے، خیبر کا قلعہ فتح کیجئے۔ حضرت علی نے پرچم پکڑا، میدان کے اندر اتر پڑے ہیں، آمنے سامنے لشکر موجود ہے، خیبر کا میدان ہے۔ کفار کی طرف سے ایک مرحب نامی شخص آگے بڑھا، بہت بڑا پہلوان ہے۔ اس نے اعلان کرتے ہوئے کہا حل میں مبارد ہے تم میں سے کوئی ایسا نوجوان جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ حضرت مولا علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، میدان کے اندر اتر پڑے۔ مرحب کی عمر 57 سال عمر، حضرت علی کی 25 سال تقریباً عمر ہے۔ حضرت علی کو جب اس نے دیکھا تو بول کر کے کہتا ہے اور تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ میں بہت بڑا عرب کا پہلوان، میں ایک وقت میں 20 لوگوں کو زمین پر چت گرا دیتا ہوں، تو 25 سال کا نوجوان میرا مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا، تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ مولا علی فرماتے ہیں میں تو تجھے جانتا ہوں تو کون ہے، لیکن لگتا ہے تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ہی شیر رکھا ہے۔ تو میرے مقابلے میں آ، تجھے پتا چل جائے گا آج تیرا مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ مقابلہ شروع ہوا، حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اس مرحب کو پکڑا، پہلے وار کے اندر زمین پر گرا دیا، اب نیچے پڑا ہوا، اس سے ہلا نہیں جا رہا، اپنی زبان سے کچھ کلمات ادا کرتا ہے، ہلا نہیں جاتا، زبان سے کلمات ادا کر رہا۔ شاعر نے زبان حال کے الفاظ نقل کر دیے کہ مرحب نیچے پڑا ہوا بول کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی لیے شیر خدا کہتے ہیں۔ اور آؤ نا ایک عجیب منظر آپ کو دکھاؤں اور بات مکمل ہوتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے نا، تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یوں امانت حضرت علی کے حوالے کر دی، کہا علی میرے بستر پر سو جا۔ اس نے کہا واہ دیکھو کیا شان ہے مولا علی کی، حضور کا بستر ملا، حضور کا بستر ملا، کیا شان ہے، حضور کا بستر ملا۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، واہ کیا عظمت ہے، حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے، حضور کا بستر ملا بڑی عظمت ہے۔ تو بھی ماننا جس کو بستر ملا وہ تو عظمت والا ہے، اور جو خود حضور کے لیے بستر بن گیا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور آؤ دیکھو نا مولا علی سوئے ہوئے،
سامنے باہر تلواریں نکالے ہوئے دشمن موجود ہیں. حضرت علی میٹھی نون، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسی نیند آئی کہ کبھی زندگی میں آئی کہیں. سبحان اللہ. سامنے باہر دشمن ہیں اور حضرت علی آرام کی نیند سو رہے ہیں. میں نے 10 بستہ عقیدے کی بات کرنے لگا. میں نے 10 بستہ حضرت علی سے سوال کیا، اے مولا علی بتلائیں تو صحیح نا، باہر تلواریں ننگی لیے ہوئے دشمن کفار موجود ہیں اور آپ یہاں پر سوئے ہوئے، لوگ تو آپ کو مشکل کشا کہتے ہیں اور باہر مشکل ہے اور آپ یہاں پر سوئے ہوئے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو نا کہ جس نے مجھ کو سلا دیا. اے اللہ، باہر دشمن، باہر ننگی تلواریں اور تو نے علی کو سلا دیا. کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتا ہے میں نے اسی لیے تو علی کو سلا دیا کیونکہ باہر مشکل ہے. میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں، اے کائنات والو ہوشیار، اے کائنات والو خبردار، مشکل کشا میں اللہ، حاجت روا میں اللہ، بگڑی بنانے والا میں اللہ، داتا میں اللہ، غوث اعظم میں اللہ، دستگیر میں اللہ، لجپال میں اللہ. جس نے علی کو سلا دیا، نبی کو بچا لیا، صدیق تک پہنچا دیا. یہ عقیدہ ہے ہمارا، صحابہ بھی ہمارے اور بولو اہل بیت بھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ. محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ایک دعویٰ ہے. بولو کیا ہے؟ کچھ بولو. یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے. محمد اللہ کے رسول ہے، یہ ایک دعویٰ ہے. اور آئیے اگلی بات سنیے. اس کے دلیل کے طور پر آخری بات توجہ میری طرف رکھیے. محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اب قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے. قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے اگلی بات کے اندر صحابہ کرام کا تذکرہ کر دیا. حالانکہ یہاں پر بات اس انداز کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آگے نبی علیہ السلام کی تعریف کی جاتی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس وجہ سے کیونکہ آپ کی عظمت یہ ہے، آپ کی رفت یہ ہے، آپ کی سیرت یہ ہے، آپ کی بلندی یہ ہے، آپ کا کردار یہ ہے. آپ کی دلیل کے طور پر آپ کی زندگی پیش کی جاتی. لیکن کائنات کے پروردگار نے نبی علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ کائنات کے پروردگار نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معہ، اور وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں. معنی یہ ہوا اگر تم نے نبوت کی دلیل چاہیے تو تمہیں صحابہ کرام سے ملے گی. اگر تم نے حضور تک پہنچنا ہے تمہیں صحابہ کرام کے دروازے پر آنا پڑے گا. اگر تمہیں نماز چاہیے تمہیں صحابہ کرام کے دروازے سے ملے گی. اگر تمہیں احکامات کو سیکھنا ہے تمہیں صحابہ کرام کے دروازے پر آنا پڑے گا. اگر تم نے نبی علیہ السلام سے ملنا ہے تمہیں صحابہ کرام کے دروازے پر آنا پڑے گا. اور یارو انداز دیکھئے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 3 لکیریں کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا. میرے نبی فرماتے ہیں ھذا صراطی مستقیما، میرا راستہ سیدھا راستہ، میرا راستہ جنت کا راستہ، میرا راستہ صراط مستقیم ہے. نبی علیہ السلام کا راستہ صراط مستقیم، یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ جو میرے نبی کا انداز ہے وہ سیدھا انداز، میرے نبی کا طریقہ سیدھا راستہ، میرے نبی جنت کے راستے پر ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین معہ، صحابہ میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں، صحابہ میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں. معنی یہ ہوا اگر میرے نبی صراط مستقیم پر ہے تو صحابہ بھی صراط مستقیم پر ہے. اگر میرے نبی ایمان
ایمان پر ہیں تو صحابہ بھی ایمان پر ہے۔ اگر میرے نبی جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہے، اگر میرا نبی پیٹ پر پتھر باندھے صحابہ میرے نبی کے ساتھ پیٹ پر پتھر باندھے، اگر میرا نبی بھوکے برداشت کر کے جہاد کرے صحابہ بھی بھوک برداشت کر کے جہاد فی سبیل اللہ میں اپنا کردار ادا کریں، اگر میرے نبی جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے دندان مبارک شہید کروائیں، صحابہ میرے نبی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، ماننا یہ ہوا جو راستہ حضور کا وہی راستہ صحابہ کا، جو طریقہ حضور کا وہی طریقہ صحابہ کا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر چلے گا، جو میرے یاروں کے راستے پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا، میرا راستہ سیدھا راستہ۔ اور اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ میرے نبی کا راستہ، سیدھا راستہ میرے نبی کا طریقہ، سیدھا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اور آگے ہم سبھی مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم تفسیریں اٹھا کر کے دیکھو، اللہ نے جن پر انعام کیا انہیں صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے۔ دیکھئے تو صحیح نا، صحابہ اپنے نبی کے ساتھ اس انداز کے ساتھ ساتھ چلے ہیں کہ صحابہ نے اپنے نبی کے طریقے کو اپنایا، میرے نبی ایمان کے راستے پر چلے، صحابہ ایمان کے راستے پر اس انداز سے چلے۔ اللہ کو پھر صحابہ کا ایمان اتنا پسند آیا، اللہ نے صحابہ کے ایمان کو دیکھ کر مہر لگاتے ہوئے اعلان کر دیا اولئک هم المؤمنون، یہی لوگ مومن ہیں۔ میرا نبی فلاح کے راستے پر چلا، صحابہ میرے نبی کے ساتھ اس انداز کے ساتھ چلے ہیں کہ اللہ نے مہر لگاتے ہوئے اعلان کر دیا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ میرا نبی رشد و ہدایت کے راستے پر چلا، صحابہ میرے نبی کے ساتھ ساتھ اس انداز سے چلے، اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے مہر لگا دی اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ میرے نبی اپنے رب کی رضا کے راستے پر چلے، صحابہ میرے نبی کے راستے پر اس انداز کے ساتھ چلے، اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے اپنے نبی کا راستہ اس انداز سے اپنایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور آؤ اگلی بات کہتا ہوں، محمد الرسول اللہ، آگے رب کائنات نے یہ نہیں کہا والذین آمنوا معہ، کائنات کے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے حضور کے ساتھ ہیں، رب کائنات نے کہا والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں، ایمان کی گواہی نہیں دی، ایمان کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں نے کہا ربا یہاں پر تو بات ایمان کی ہو رہی، یہ کالی زبان والا کہتا ہے وہ تو مومن ہی کوئی نہیں تھے، وہ ایمان والے کوئی نہیں تھے، تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا، تو نے صرف ایک صفت بیان کر دی ہے کہ وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں۔ کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتا ہے صحابہ کرام کے ایمان کے لیے الگ سے گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کی حضور کی معیت میں آ جانا ان کے ایمان کی گواہی ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے تقوی کی گواہی ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کی شرافت کی گواہی ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے تقدس کی گواہی ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے مومن ہونے کی گواہی ہے۔ اور ان کے لیے جنت کے لیے بھی کسی الگ گواہی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان سب کے جنتی ہونے کے لیے یہی گواہی ہے۔ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے، ہمیں صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحابہ کرام کے لیے ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں جب بھی نام لیتے ہیں
رضی اللہ عنہم، بولو نا رضی اللہ عنہم، بولو رضی اللہ عنہم یہ صرف سمجھا کر کے بات ختم کرتا ہوں. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، رضی اللہ عنہم ورضوا عن. کائنات کے پروردگار صحابہ سے راضی، صحابہ اپنے پروردگار سے راضی ہیں. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں دیکھو کائنات کے لوگوں، دیکھو توجہ میری طرف. ایک انسان کو اللہ زندگی عطا کرے، وہ دنیا کائنات کے اندر آئے اور دنیا میں آ کر کے زندگی گزارے، اللہ کی عبادت کرے، حقوق اللہ حقوق العباد کو پورا کرے، ساری زندگی عبادت کرے. اس کی موت کا وقت آ جائے، فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے لے کر کے چلے جائیں. کائنات کا پروردگار اس کو اپنی عدالت میں پیش کرے، کائنات کا پروردگار اس سے حساب و کتاب لے، وہ حساب کے اندر پاس ہو جائے، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے. کائنات کا پروردگار پھر اس سے پوچھے او میرے بندے بتا تو صحیح، تیرے دل میں کوئی خواہش، تیرے دل میں کوئی تمنا، تیرے دل میں کوئی آرزو ہے تو مجھے بتا. تو وہ عرض کرے ربا ایسی کوئی تمنا نہیں جو جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو، ایسی کوئی آرزو نہیں جو جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو، ایسی کوئی خواہش نہیں جو جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو، ایسی کوئی نعمت نہیں جو جنت میں مجھے ملی نہ ہو. پھر کائنات کا پروردگار کہے او میرے بندے جا میں تجھے اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کرنے لگا ہوں. میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، آئندہ کے بعد کبھی میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا. مجھے کہنے دیجئے جنت میں جانے والے شخص کو اللہ آخری نعمت اپنی رضا عطا فرمائے، میں ان صحابہ پر کیوں قربان نہ جاؤں، میں ان صحابہ پر اپنی جن جوانی کیوں نہ قربان کر دوں، میں ان صحابہ پر اپنا خاندان کیوں نہ لٹوا دوں. رب کعبہ کی قسم جن کو کائنات کے پروردگار نے ان کی زندگی کے اندر ہی اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے ہیں. پھر مجھے کہنے دیجئے جہاں پر جنتیوں کی عظمت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں اگر کوئی صحابہ سے راضی نہ بھی ہو، اللہ صحابہ سے راضی، اللہ کا رسول صحابہ سے راضی، یہ مومن سارے صحابہ سے راضی. اگر کوئی چوڑا کالی سبحان والا میرے نبی کے یاروں پر راضی نہیں بھی ہوتا، اس کے ناراض ہونے سے صحابہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، صحابہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، صحابہ کی رفت میں کوئی فرق نہیں آتا. کیونکہ یہ عظمتیں اللہ نے عطا کر دی، یہ شانیں اللہ نے عطا کر دی، یہ مقام اللہ نے عطا کر دیا، یہ رفت اللہ نے عطا کر دی، یہ بلندی اللہ نے عطا کر دی. اور کائنات کے پروردگار نے صحابہ کرام کی تعریف سے اپنا قرآن پڑھ دیا. کہیں اولئک هم المفلحون صحابہ کی تعریف میں، اولئک هم الراشدون صحابہ کی تعریف میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ کی تعریف میں، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ کی تعریف میں، اولئک هم الراشدون صحابہ کی تعریف میں، والذین معہ صحابہ کی تعریف میں، اشداء علی الکفار صحابہ کی تعریف میں، رحماء بینہم صحابہ کی تعریف میں، تراہم رکعا سجدا صحابہ کی تعریف میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ کی تعریف میں، ثم استقاموا صحابہ کی تعریف میں، التائبون صحابہ کی تعریف میں، العابدون صحابہ کی تعریف میں، السائحون صحابہ کی تعریف میں، الساجدون صحابہ کی تعریف میں، الراکعون صحابہ کی تعریف میں، الامرون بالمعروف صحابہ کی تعریف میں، والناہون عن المنکر صحابہ کی تعریف میں. اور یہیں پر بس نہیں، کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا. محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان
شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے، اور جو کائنات کا شہنشاہ اپنے نبی کے یاروں کے گھوڑوں سے نکلنے والے شراروں کی قسمیں اپنے قرآن میں اٹھاتا ہے، میں ان صحابہ کو کیوں سلام نہ کروں؟ اور اسی لیے میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اور دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، ہوئے علامہ ظہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں۔ اور انشاءاللہ ہم بھی صحابہ کی عزت کا دفاع اسی طرح کرتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ، کھڑے ہو کر کے کہو انشاءاللہ۔ اہل سنت، اہل الحدیث، بریلویت، یہ مت کہیے گا کہ ہم آپس کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، آپس کے اندر ہمارے بیسیوں اختلافات ہو سکتے ہیں۔ بات یاد رکھیے گا، اگر ایک گھر کے اندر 3 بھائی رہتے ہوں، ان کا آپس میں گھر کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کے گھر کی عزت پر بات آتی ہے، وہ دونوں اپنے گھر کی عزت کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارا آپس میں ضرور اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کی عزت کے لیے ہم سارے اکٹھے ہیں، صحابہ کے دفاع کے لیے ہم سارے اکٹھے ہیں، صحابہ کی حرمت کے لیے ہم صحابہ کی عزت کے لیے اکٹھے ہیں، صدیق کی صداقت کے لیے اکٹھے ہیں۔ اور یہ پاکستان صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے۔ اس پاکستان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ اس پاکستان کا وزیر اعظم جب گفتگو کرتا ہے، بار بار ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر کا نام لیتا ہے۔ اس پاکستان کے اندر گلی کوچوں چرستوں میں اگر آواز آئے گی تو ایک ہی آواز آئے گی، صحابہ 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 اور واہ صحابہ واہ 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 واہ صحابہ وفا۔ اور صحابہ آپ میرے نبی پہ قربان ہو گئے، واہ صحابہ واہ آپ نے میرے نبی کی عزت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، واہ صحابہ واہ آپ نے جن جوانیاں اسلام کی عزت کے لیے قربان کر دی، واہ صحابہ واہ آپ نے ہم تک دین پہنچایا، واہ صحابہ واہ۔ اور ہم آپ سے یہ عہد کرتے ہیں، اے اللہ ہماری آواز تو قادر ہے، ہماری آواز امی عائشہ تک پہنچا دے، ہماری آواز صدیق اکبر تک پہنچا دے۔ اے ابو بکر صدیق آپ نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے جب تک جسم میں جان ہے، جب تک منہ میں زبان ہے۔ صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے، صحابہ کی نموز کا دفاع کرتے رہیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ جان ہم نے اب صحابہ کے کھاتے پہ لگا چھوڑی ہے۔ اب کائنات کے اندر بچہ بچہ بھی صحابہ کی عزت و ناموس کا پہرا دے گا۔ اور یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بڑا سستا ہے، کیونکہ فناہ للہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسلام دن رات دین کی خدمت کرتے ہیں اور تمام علماء کرام سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میرے شیخ مولانا بدر نصیر سلفی صاحب، میری خواہش ہے کہ وہ دعا، اور ہونا بھی ایسے چاہیے، جو اتنی محنت کرتے ہیں وہ دعا آپ کے سامنے آتے ہیں اور انشاءاللہ وہ خود دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب مولا تیرے گنہگار بندے خطا کار بندے سیاہ کار بندے رات دا بڑا حصہ بیت گیا ہے مولا تیری رضا واسطے تیری توحید واسطے تیرے پیغمبر دی رسالت واسطے جاگ رہے نے مولا ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہاں نو معاف فرما جو مولا سنیا سنایا ہے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما مولا تیرے نبی دے یاراں دے بارے جو علماء کرام نے بیان کیتا ہے اللہ انہاں دے علم و عمل چ برکتاں فرما اللہ اس مدرسے نو تا قیامت تک آباد و شاد فرما اللہ حافظ نعیم الحق صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما انہاں نے اے انتظام کیتے نے کارکناں نے اہل حدیث یوتھ فورس نے مرکز جمعیت اہل حدیث نے جڑا گلشن سجایا ہے اللہ انہوں جڑا نہ آتا ہے قیامت حق آباد شاد فرما انہاں نے تعاون فرمایا ہے سارے تعاون اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما جتنے بھی اس مجمع دے اندر بیمار نے اللہ سارے انو تندرستی والی زندگی عطا فرما اللہ جہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہوں نے اعلیٰ علین مقام عطا فرما اللہ جنہوں اولاد نرینہ نہیں دیتی اولاد نرینہ عطا فرما اللہ اپنی رحمت دے نال ملک پاکستان دے حالات رحم فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.